اب یہاں پہ احتساب کسی کا نہیں ہوتا ہے نا سر، اپوزیشن کا ہوتا ہے. نہیں. دیکھیے جتنے پاکستان میں گندگیاں ہوئی، جرائم ہوئے، آج تک پاکستان میں کسی آرمی چیف کو سزا ملی ہے؟ وہ سزا سے بالاتر ہیں، کیونکہ قانون جو ہے وہ طاقتور کے آگے جھک جاتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی چیف جسٹس کو سزا ملی ہے؟ کتنے گندے اور غلیظ فیصلوں سے ہمارا یہ نظام عدل لتھڑا ہوا ہے، نہیں ہے نا. پھر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں یہاں پہ کسی ٹاپ کے بیوروکریٹ کو لٹکایا گیا ہو، کرپشن پہ کسی سیاستدان کو لٹکایا گیا ہو، آخر میں بعد جا کے پلی بارگین پہ کہ جناب 50 آپ رکھ لیں 50 ہمیں دے دیں؟ یہ کس طرح کا نظام ہے؟ یہاں کسی کو ڈر ہی نہیں ہے قانون کا. میں غلط کام کروں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا. مشرف نے مارشل لا لگا دی، آئین کو ایبروگیٹ کیا، آرٹیکل 6 کا یہ بنا، مکافات عمل دے کے. جسٹس وقار سیٹھ نے کہا اس کو سزائے موت دو. جسٹس کا جو تھا قاضی قاضی فائز نہیں تھا، وہ جو تھا جو بعد میں سپریم کورٹ نے جس کو ڈسمس کر دیا، جس نے کہا تھا کہ اگر وہ مر بھی گیا تو اس کی لاش ٹانگ میں. وہ تو سیٹ وقار تھا نا. اچھا. تو پھر ایک اور تھا نا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے اس جج کے ذریعے اس ٹریبیونل کو ہی خلعدم قرار دیا. بعد میں وہ جج بھی ڈسمس ہوا نوکری سے. کوئی سزا ہی نہیں ہے نا. 2-3 لوگ لٹکے ہوتے تو پاکستان میں یہ ڈرامے نہ ہوتے. جس کے پاس اختیار آ جاتا ہے. باجوہ جب چیف آف آرمی اسٹاف تھے تو بھول گئے، کہتے باجوہ ڈاکٹرائن، جیسے باجوہ جو ہیں وہ ارسطو کا پوتا ہو یا پڑ پوتا ہو، اس کے ڈاکٹرین، اس کے نظریات، اس کی فکر، اس کی دانش. کیا دانش تھی؟ یہ دانش تھی پاکستان کو اس حالت پہ پہنچا دیا. ہمارے ہاں جو بھی طاقت پہ بیٹھ جاتا ہے نا، پھر اس کے افکار بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اس کی سوچ بھی ہمیں بلند و بالا نظر آتی ہے. لیکن اصل میں ہم افراد پہ انحصار کرتے ہیں. ہمیں اداروں کو انسٹیٹیوشنلائز بنانا ہوگا. کوئی ہی چیف جسٹس بنے، کوئی کیوں نہ وزیر اعظم بنے، کوئی کیوں نہ آرمی چیف بنے، لیکن ہر ایک شخص اگر اس قانون کے تابع ہوگا جس قانون کے تحت اس نے وہ پرفارم کرنا ہے. یہاں پہ تو جب افتخار چودھری چیف جسٹس تھا تو یہ عدلیہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پہ جناب چھا گئی. کبھی عتیقہ اردو کی شراب نظر آتی تھی، کبھی افتخار گیلانی صاحب جو ہیں اس کی توہین عدالت نظر آتی تھی. تو لہٰذا اور یہی افتخار چودھری کے گناہوں کی سزا موجودہ عدلیہ کو مل گئی. بالکل ایسا ہی ہے. آئی ایگری ود دیٹ. بینگ اے ہوسٹ مجھے نہیں کرنا چاہیے، بٹ آئی ایگری ود دیٹ. سر مجھے بتائیں، باجوہ تو بہت اچھے دوست ہیں عمران خان صاحب کے، ان کو لانے والے بھی تو وہی تھے. تو بس دوستی کی قیمت عمران خان ادا کر رہے ہیں نا. ایسے آدمیوں سے نواز شریف نے دوستی کی، کیا اشر کیا اس کا؟ عمران خان نے دوستی کی، کیا اشر ہوا اس کا؟ تو لہٰذا جو نواز شریف کا نہیں ہو سکا وہ عمران خان کا کدھر ہو سکتا تھا؟ سر تو آپ کے خیال میں یہ بات غلط ہے یا ٹھیک ہے کہ عمران خان فیس کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے اور ان کو اسی لیے ہٹایا گیا؟ میرا خیال ہے یہ بات درست ہے. ہاں. اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہم بھی کانسپیریسی تھیوری سنتے کہ وہ نہیں؟ باجوہ صاحب جو تھے نا وہ اپنے چکر میں تھے کہ مجھے تیسری دفعہ ایکسٹینشن ملے گی. اچھا. وہ تو پی ڈی ایم کی حکومت کو لایا اسی کمٹمنٹ پہ تھا کہ یہ مجھے ایکسٹینشن دیں گے. وہ تو بلا وہ میاں صاحبان کا کہ وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور اچھا کیا. ورنہ وہ تیسری دفعہ آ جاتا نا، پھر اس کے بعد اس نے پھر صدر یا وزیر اعظم ہی بننا تھا. اچھا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے نہیں ہٹایا عمران خان کو، جو عمران خان ایک پرچی لہراتا تھا کہ دیکھیے امریکہ سب سے پہلے ہمیں اٹھانے والے تو ہم اپنے ہوتے ہیں. امریکہ جو ہے بعض اوقات ان کی دلچسپیاں ہوتی ہیں اور ان کی دلچسپیوں کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ 98 یا جو آپریشن ہوا تھا ریجیم چینج آپریشن، اس ریجیم چینج آپریشن میں کچھ علاقائی طاقت ہے اور امریکہ، یہ دیکھیں نا آپ کو یاد ہوگا خان کوہن اسی وقت انہوں نے بھیجا جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا. اب خان کو خود سوچنا چاہیے تھا نا، نہیں جانا چاہیے تھا. بالکل. اب جب خان وہاں پر گئے تو امریکہ کو تکلیف تو ہونی ہی تھی. پھر خان بڑا اچھا ڈیل کر رہا تھا، سستے داموں پیٹرول لے رہا تھا. آج ہم آزاد ریاست ہونے کے باوجود انڈیا تو خرید رہا ہے کم قیمت پہ، ہم نے مہنگی قیمت پہ خریدنا ہے. امریکہ کی ناراضگی مول نہیں لینی ہے، چاہے بوجھ عوام پہ ہی کیوں نہ ڈال دیں. بٹ امریکہ پاکستان کو فائدہ بھی دیتا ہے نا، جیو پولیٹیکلی لیوریج بھی دیتا ہے. بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. امریکہ بھی اس کی مثال بھی باجوہ جیسی ہے. وہ جب تک ان کا اپنا بلا نہیں ہوتا ہے نا وہ کسی کو فائدے نہیں دیتے.